الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو دنیا والوں نے چلنا سیکھا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، مجھ کو یاد ہے پیدا سے جدائی کا اثر، شام کو شمس بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا، قابل رشک ہے صدیق وہ تیرا آنسو، قابل رشک ہے صدیق وہ تیرا آنسو، غار میں آپ کے رخ انور پہ جو ٹپکا ہوگا، کتنی خوش نصیب ہے اس شہر کی گلیاں یارو جن گلیوں میں میرا محبوب ٹھن کے نکلتا ہوگا۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، استاد الحدیث، استاد العلماء، حضرت اقدس حضرت مولانا بشیر احمد قاضی صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کے علاوہ نقیب محفل مولانا محسن اقبال فاروقی صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کے علاوہ محترم جناب حافظ خالد صاحب، قاری نعمان صاحب، قاری امان اللہ صاحب تشریف فرما ہے، تو ان کی موجودگی کے اندر چند منٹ آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کروں گا، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی میرا کہنا آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ مقدسہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اچھی آواز نہ آمین۔ تسی اس وقت اپنی نیند چھڑ کے آئے ہو، اپنا بستر چھڑ کے آئے ہو، میری وجہ تو نہیں آئے، قاری امان اللہ صاحب کی وجہ تو نہیں آئے، صرف تسی اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کی وجہ تو آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ میرا آمنا توڑا آمنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے، اللہ تو سارے نو مدینے لے جاوے، ذرا اچھی آواز نہ آکھو نا سبحان اللہ، اور اچھی آواز تھوڑی سبحان اللہ دی آواز انج بجے جی اپن عمران خان بجے،
اجے آواز نہیں آئی. سبحان اللہ. میرے قابل قدر دوستوں بزرگوں، اشتہار کے اوپر عنوان پڑا مقام مصطفیٰ. تو انشاءاللہ اسی عنوان کو لے کر آگے بڑھوں گا. قابل قدر دوستوں، اس کائنات کے اندر بڑے بڑے محدث آئے، ولی آئے، کتب آئے، ابدال آئے، مفکر آئے، مؤرخ آئے، بڑے بڑے خطیب، ادیب، واعظ، مقرر آئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے کرتے اس دنیا سے چل بسے. بڑے بڑے سیرت نگار آئے، سیرت کے عنوان پر بڑی بڑی کتابیں لکھی. بالآخر سیرت لکھتے لکھتے سیرت نگاروں کی زندگیاں بھی ختم ہو گئیں، سیرت نگار بھی اس دنیا سے چل بسے. لیکن آج تک اس روح زمین پر کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی مقرر، کوئی واعظ، کوئی سیرت نگار یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کرتے ہیں. آج تک نہ کوئی دعویٰ کر سکا ہے، نہ قیامت کی صبح تک کر سکے. دوستو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود سیرت کو بیان کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے بیان کرتے رہیں. اور اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ تم تو اپنے نبی کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر بیان کیوں کرتے ہو، تو تم نے اس کو جواب دینا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک، ہم سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم سیرت کو بیان اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری مثال اس بڑی عورت کی طرح ہے جو ایک روئی کی گٹھڑی لے کر مصر کے بازار کے اندر یوسف علیہ السلام کو خریدنے گئی تھی. جب وہ بڑی ماں، وہ بڑی عورت روئی کی گٹھڑی لے کر مصر کے بازار کے اندر داخل ہوئی تو وہاں بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے سوداگر آئے ہوئے تھے، سونا چاندی لے کر، ہیرے جواہرات لے کر، مال و دولت لے کر، روپے پیسے لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئے ہوئے تھے. لیکن جب یہ بڑی ماں روئی کی گٹھڑی لے کر مصر کے بازار کے اندر داخل ہوئی تو بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سوداگر دیکھتے رہ گئے کہ ہم اتنا مال لے کے آئے، یوسف علیہ السلام کو خرید نہ سکے. لیکن یہ بڑی عورت، یہ بڑی ماں روئی کی گٹھڑی لے کر اتنے بڑے بازار کے اندر آئی، یہ یوسف کو کیسے خریدے گی؟ تو ایک سوداگر، ایک مالدار آگے بڑھا، اس نے بڑی ماں سے کہا، اے بڑی ماں، ہم تو بڑا مال لے کے آئے، بڑے پیسے لے کے آئے، ہم یوسف کو نہ خرید سکے، تو روئی کی گٹھڑی لے کر اتنے بڑے بازار کے اندر یوسف کو خریدنے کیسے آ گئی؟ تو اس بڑی ماں نے کیا خوب جواب دیا کہ بیٹا، اس بات کا علم مجھے بھی ہے، میں بھی جانتی ہوں کہ اس گٹھڑی کے بدلے، اس روئی کے بدلے مجھے یوسف نہیں مل سکتا. میں تو فقط اس لیے آئی ہوں کہ جب قیامت کے دن میرا رب اعلان کرے گا کہ کھڑے ہو جاؤ یوسف کے خریداروں، کھڑے ہو جاؤ، تو میں بھی کھڑی ہو جاؤں گی، میرا نام بھی سیرت نگاروں میں آ جائے گا،
میرا نام بھی خریداروں میں آ جائے گا۔ تو دوستو ہم بھی سیرت کو بیان اس لیے کرتے ہیں کہ جب حوض کوثر پہ موجود میرے محبوب پیغمبر اعلان کریں گے کہ کھڑے ہو جاؤ میری سیرت کو بیان کرنے والے کھڑے ہو جاؤ، تو ہم بھی قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے، ہمارا نام بھی سیرت نگاروں میں آ جائے گا، ہمیں حوض کوثر بھی نصیب ہوگا، ہمیں شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہمارا نام سیرت نگاروں میں بھی آئے گا، ہمیں حوض کوثر بھی نصیب ہوگا، ہمیں پیارے محبوب کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا اما حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کے اخلاق کیا ہے؟ تو اماں نے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اس سوالی نے جواب دیا اماں قرآن تو پڑھتا ہوں۔ جب اس سوالی نے جواب دیا کہ اماں قرآن تو پڑھتا ہوں، تو پھر میری اور آپ کی اماں عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں رعیقہ، امت میں شفیقہ، کائنات کے اندر باشریکہ، خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کی طریبہ، فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے محبوب کی سیرت ہے، سارا قرآن میرے محبوب کی سیرت ہے۔ تو آؤ دوستو ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کے اندر اللہ اپنے محبوب کی شان کو، اللہ اپنے محبوب کے مقام کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔